اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ نیچے ناظرین صبح ہدایت جاری ہے، اور جیسے آغاز میں ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آج ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اب ٹیلی فون لائن پہ جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب حجت الاسلام والمسلمین رہنما مجلس وحدت مسلمین ہمارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی علامہ صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے یہ ٹائم دیا ہے۔ سب سے پہلے ایام غم کی، ایام فاطمیہ کی آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور پہلے ایام فاطمیہ سے متعلق آپ سے ہم تھوڑی سی گفتگو سننا چاہیں گے، اور اس کے بعد پھر جو حالات حاضر ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو گزارش ہے ایام فاطمیہ سے متعلق جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اپنا علم جو ہے وہ ہمیں نوازیں پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے دوستوں سے تمام مومن مومنات کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ عبد اللہ تعالیٰ فرجہ شریف خدمت میں ان کی مادر گرامی کا جد گرامی کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ دوسری گزارش ہے کہ جس جوش و خروش سے الحمدللہ اب ایام فاطمیہ پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں اور منائے جانے چاہیے، پہلے سے چند جگہوں پر تعریف ہے۔ اب یہ اس شعور کی علامت ہے، اس بیداری کی علامت ہے کہ پوری دنیا کو آگاہی دی جائے، ان کو آشنا کرایا جائے کہ دختر گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کیوں اتنی محترم ہے پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، کہ متفق علیہ روایات میں آپ کو جو فرمایا خدا کے رسول نے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، کبھی فرمایا کہ اپنے بابا کی ماں ہے، کبھی فرماتے نظر آتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرا جز ہے، یعنی جز میری رسالت ہے۔ اور کبھی ہمیں سیاہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ جب بھی تشریف لاتے تھے تو جب بھی تشریف لاتی تھی بیٹی آپ کے گھر میں بیت شرف ہے، تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ میں ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے مومنین و مومنات بلکہ تمام مسلمان بھائی بہنوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین طریقوں سے ثابت ہوتی ہے، یا قول رسول، یا فعل رسول، یا تقریر رسول۔ رسول جو فرما دیں وہ سنت ہے، جو عمل انجام دے دیں امت کے لیے وہ سنت ہے، اور جو فعل آپ کے سامنے انجام پائے اور آپ اس کو نہ روکے تو وہ بھی سنت ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل ایک بار انجام نہیں پایا، بلکہ روایات یہ ہے سترہ میں کہ جب بھی تشریف لاتے تھے جب کھڑے ہو جاتے تھے خدا سبحان اللہ۔ مگر عجیب بات ہے کہ کبھی بھی عمل آج تک مسلمانوں میں سنت نہیں ہے کہ بیٹی آئے اور باپ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس وقت بھی سب یہ بات جانتے تھے، سمجھتے تھے یہ احترام محض بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اگر احترام محض بیٹی کی حیثیت سے ہو ماشاءاللہ کھڑا ہوتا، بڑی بڑی محترم ہستیاں تھیں، لیکن آپ کا یہ احترام بتا رہا ہے کہ یہ احترام اس حصے کا ہے رسالت میں، اس قربانی کا ہے جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ام ابیہا کی اپنے بابا کی ایسی مانی کہ جس نے بچے کی طرح خدمت کی ہو، بلکہ یہ اصل ہے، اسی سے نسل رسالت چلے گی، اسی سے اسلام باقی بچے گا، اسی کے رحم مبارک و مطہرہ میں وہ ہستیاں پروان چڑھیں گی کہ جو آگے چل کر اسلام کے شجر کی آبیاری کریں گی، اور یہی وہ ہستی ہے کہ جو پنجتن کا حصار قائم کرتی ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلھا و بنوہا کی صورت میں کہ اگر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کا نور مبارک خلق نہ پاتا تو کبھی بھی پنجتن کا حصار قائم نہیں ہوتا۔ اور اس سے بہتر ایک بات جو ہم کرنا چاہتے ہیں ایام فاطمیہ کے لحاظ سے کہ ایسی خاتون خانہ کہ جس کی آواز کسی نامحرم نے نہ سنی ہو، وہ حق کے دفاع کے لیے، جس طرح سے میں بہت احتیاط سے بات کروں گا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، اپنے حق کے دفاع کے لیے قیامت تک کے لیے ایک سبق دے رہی ہے کہ انسان کتنا ہی گوشہ نشین ہو، لیکن جب حق کے دفاع کی بات آ جائے، جب ولایت کی دفاع کی بات آ جائے تو اس وقت انسان کو اپنا احتجاج ضرور کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں یہ پہلا احتجاج تھا جو شہزادی کونین نے ریکارڈ کرایا، اور یہی احتجاج آگے بڑھ کر کربلا کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں سامنے آیا، اور یہ اعزاز بھی مادر حسنین کریمین علیہ السلام کو جاتا ہے کہ جہاں آپ نے دیکھی کہ دنیا میں واقع کربلا سے پہلے کہیں بھی، میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری تاریخ بشریت میں احتجاج کا انداز نہیں تھا، بلکہ بغاوتیں تھی، بغاوت ہوتی تھی، حکومتیں ختم ہو جاتی تھی، نئی حکومتیں آ جاتی تھی۔ یہ جلوس کا انداز، احتجاج کرنے کا انداز،
ये औलाद ज़हरा को शरफ हासिल हुआ कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई प्रोटेस्ट या एहतजाज करना चाहता है तो वो पहली शक्ल उसकी वही जुलूस है। तो ये तमाम तारीख में जब तक ये जुल्म और बर्बरियत है उसके मुकाबले के लिए औलाद ज़हरा मैदान में रही, और यही वो मकाम फातिमा है कि जहाँ किसी हस्ती ने ऐसी कुर्बानियां नहीं दी जो कुर्बानियां जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हिस्से में आई। इसलिए हुजूर ने ये भी फरमाया फातिमा तुम मिन्नी के साथ साथ मन अज़ाहा फ़क़त अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़त अज़न्ना, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी। और फिर जाहिर कि उसके बाद वो मसाइब का आलाम की, जिसके बाद मसाइब आलाम का वो बाब कि जिसके बारे में आप फरमाती हो, जाहिर कि सिद्दीक़ा ताहिरा फरमा रही है, कोई आम किसी शायर का शेर नहीं है, बल्कि सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है कि सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह सुब्बत अलल अय्याम सन्ना लेलिया। बाबा जान आपके बाद पर वो मुसीबतें टूट पड़ी कि अगर रोशन दिनों पर वो मुसीबतें पड़ती तो सियाह रातों में तब्दील हो जाते। तो ये वो मसाइब से 75वें दिन या 95वें दिन अगर 3 जमानी उस्तानी को तय कर लिया जाए 28 सफर से 95वें दिन में इस शहजादी की कमर खमीदा हो गई थी और एक ज़ईफ़ा खातून की सूरत में तब्दील हो गई थी। तो हम अंदाजा कर सकते हैं कि क्यों पैगम्बर खत्म मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ताकीद करके जाते थे, बार बार ताकीद करते जाते थे कि मेरे अहले बैत के हक का एहतराम करना, मेरी औलाद के हक का एहतराम करना। आपके दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करते थे, उसके बाद मस्जिद नबी में दाखिल होते थे अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वा। बाहर बातें तो बहुत है, जैसे आपका वक्त उस हिसाब से आप बिल्कुल सही अल्लामा साहब, बोलता रहूंगा तो फिर बहुत शुक्रिया बंद होना मुश्किल है। आप जी बहुत शुक्रिया। और इन अयाम से मुतालिक आपकी गुफ्तगू ज़रूर नाज़रीन जो हैं उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। अच्छा, अब आते हैं अल्लामा साहब जो मुल्की हालात हैं, आप रहनुमा भी हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के, और एक जब भी हम प्रोग्राम अल्लामा साहब करते हैं यहाँ पर शिया किलिंग से मुतालिक, टारगेट किलिंग से मुतालिक, तो हमारे व्यूवर्स दुनिया भर से एक ही शिकायत करते हैं या एतराज़ या एहतजाज उनका यही होता है कि हमारी जो क़ियादत है वो आपस में मुत्तहिद नहीं है। और आपने देखा पिछले दिनों के जो दुश्मन है वो एक दूसरे को भाई करार दे रहे हैं, उनका आपस में राब्ता, उनमें आपस में रब्त जो है वो कितना ज़्यादा है। तो क्या ये वक्त की ज़रूरत नहीं कि हमारी जो दीगर शिया क़ियादतें हैं वो भी आपस में मिल बैठे और इन हालात को मिल के लड़ें, इनके साथ मुकाबला करें? मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा मेरे भाई जी। बिस्मिल्लाह। बात ही की हालात का जब रहे जिसको हम भुगत रहे हैं जी, ये सिर्फ हमारा हाल नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी मजहबी जितने भी तबकात है सबका यही हाल है। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जाहिर है कि हमारे खिलाफ जो साजिशें हैं वो कोई लोकल नहीं है, वो कोई शहरी सतह की नहीं है। वो हमारे खिलाफ जो साजिशें वो शाम से लेकर, आप मुझे बताएं शाम में क्या हो रहा है, लुबनान में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, बहरीन में क्या हो रहा है। बात है कि हम इस पूरे आलमी एजेंडे के तहत हमारे अंदर ये सब कुछ किया जा रहा है। और जहाँ तक भाई भाई का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों के मुकाबले में इस वक्त जो सूरत हाल है, और हमारा सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहर पहले हमारे मतलब बरेलवी के हजरात से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, और जिस तरह से अब हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए, तो जाहिर है कि 30-32 साल की खराबी 30-32 दिन में कोई खत्म नहीं कर सकता। मगर आपने देखा होगा कि जमूद टूटा है। अभी टारगेट किलिंग हो रही थी, कत्लेआम हो रहा था, कोई नहीं निकलता था, लेकिन 1 साल में पूरी दुनिया ने देखा कि जब लोगों ने निकल के आवाज दी है तो पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया भी बाहर निकल कर आई। एतिमाद जो हमारा फुकदान हो चुका है बाहमी एतिमाद का, उसको बहाल कर रहे हैं हम लोग। उसको बहाल करने की कोशिश है, लोगों की समझ में आ जाए क़यादतों का मसला नहीं है। हमने इसलिए क़यादत के मसाइल को कभी छेड़े नहीं कि हम लोग नौकर हैं, खादिम हैं, तालिबे इल्म हैं, और कहीं भी हम अपने लोगों के लिए अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं करते कि किसी को अपनी फिक्र ना पड़ जाए। मेरे भाई, इस वक्त जो आपका दर्द है वो पूरी शियत का, पूरे तशय्युअ का, पूरी मिल्लत का दर्द है। हम भी इन्हीं खतूत पे काम करें और हमें अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि जिन खतूत पे हम चल रहे हैं लोग करीब आ रहे हैं, साथ मिल रहे हैं, गलतफहमियां दूर हो रही है। लेकिन मैंने अर्ज किया कि एक तरफ मकामी और फिर बैनुल अक़वामी साजिशें, आप जानते हैं कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक जाल बुना जा रहा है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। दुआ कीजिए कि अल्लाह ने जिस तरह सुरखूर रखा है शाम में, दीगर जगहों पे, यहाँ भी इन खतूत पे काम हो रहा है। परवरदिगार आलम हम लोग की मदद करें, इमाम ज़माना हमारे हामी और नासिर हो। आप सब लोगों की दुआएं, तमाम दुनिया के मोमिन को पैगाम दे रहा हूँ कि मायूसी कुफ्र है, मायूस ना हो, यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ये हालात बदलेंगे और ये सदी
حق کی فتح و سربلندی کی صدی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جی۔ اور علامہ صاحب ان دنوں حکومت اور طالبان کے مذاکرات، بلکہ طالبان کے ساتھ جو آپ خود فرماتے ہیں مذاکرات جاری ہیں، اس پر اب کیا وقت کی ضرورت ہے؟ اور جس کا آپ نے ایام فاطمیہ کی جو ایک ہمیں بتایا، سب لوگ جو اویئر ہیں، تقریباً 4-5 کروڑ شیعان علی کم سے کم، جو احتجاج کس طرح کیا جاتا ہے کم سے کم وہ تو اویئر ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ان حالات میں؟ دیکھیے آپ کے بات ہے، ہر جگہ کے معروضی حالات کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں گزشتہ 34 سال میں فرقہ واریت کا خاص مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ خاص مقصد کی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہفتے بھر کے اندر نتیجہ نکل آئے گا، جو ہم نے کہا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اور آج انشاءاللہ پاکستان کے اخبارات جب آپ پڑھیں گے وہاں نیٹ پہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ بیر منڈے چڑھنے والی نہ تھی نہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس دلدل میں کچھ عرب ممالک نے اپنے آپ کو پھینکا ہے، شام، یمن اور بحرین وغیرہ میں، اس میں وہ اس بری طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اب ان کو یہاں سے آدمی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ مسلسل کے شہزادوں کا آنا، لیکن ابھی تک خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کی فورسز نے ان کی کسی بھی آفر کو قبول نہیں کیا اور سختی سے اس کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر فوراً وہ خاص مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نکل کے آتا ہے، ان کی حمایت کا اور فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں پہ پروٹیسٹ اور پروگراموں کی بات ہے تو الحمدللہ یہاں بھی خدا کا شکر ہے کہ ہر سطح پہ ہم نہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس مرتبہ تمام ہمارے جو اہل سنت کے دیگر افراد اور علماء نے بڑی بڑی ریلیاں اور جلوس مظاہرات کے پر جو حملہ ہوئے نکالی ہے، لیکن ایک بات اور بھی دنیا کے سامنے آ گئی کہ مسئلہ بشار الاسد یا شیعہ سنی کا نہیں ہے، انسیٹ سامنے آ گیا کہ جناب ہمارے یاسر، جناب اویس قرنی، جناب حجر علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ اصل دشمنی اس مکتب سے ہے، اس نظریے سے ہے کہ جو رسالت کا راستہ ہے، جو ولایت کا راستہ ہے، جو نبوت کا راستہ ہے، اصل جھگڑا وہ جھگڑا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ اب کھل کر سامنے آ رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو ظاہر ہے کہ صف بندی ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، ابھی چیزیں نکھر کر دھل کر سامنے آ رہی ہے لوگوں کے، دنیا کو پتا چل رہا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ آل سعود کا چہرہ بے نقاب ہو گیا، ان کا اور دوسروں کے ساتھ سامراجی طاقتوں کے ساتھ ان کا جو پیچ اپ تھا، معاہدہ تھا، وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے پاکستان میں دیکھیے فرق بتاؤ، پہلے پاکستان میں کوئی آل سعود یا سعودی عرب کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا، جرم تھا، جرم۔ آج سارے چینل پہ ہر آدمی کھل کر تنقید بھی کر رہا ہے، پروگرام بھی پیش کر رہا ہے، دلائل بھی دے رہا ہے ان کے خلاف، اخبارات میں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ سب وہی ہمارے شہداء کے خون کا اثر ہے کہ ٹھیک ہے دیر سے صحیح مگر دنیا کے سامنے تو آ رہا ہے نا کہ ظالم اور ظالم کا ساتھی کون ہے، مسلمانوں کا دشمن کون ہے۔ اس وقت آل سعود کا پیسہ مسلمانوں کی حمایت میں نہیں، ان کی ہر گولی، ہر ریال مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ نے دکھایا ہے، یہ ایک معجزے کی صورت میں سامنے آیا ہے کہ پوری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ حقیقی اسلام والے کس طرف ہے، اور یہ جو بنی امیہ اور دہشت گرد اور وحشت گری کا اسلام ہے وہ کس طرف ہے، اور اس کو کون آگے لے کر جانا چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور آخر میں علامہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عموماً جب احتجاج کی کال دی جاتی ہے قیادت کی طرف سے بھی تو بہت اویئرنیس ہے، جیسے آپ بتا رہے ہیں شعور ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، ہم چینج دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خاص طبقہ یا وہ خاص لوگ تو ضرور آتے ہیں، لیکن بڑی جو تعداد ہوتی ہے عوام کی وہ اب بھی وہ میسج یا ان تک صحیح طور پہ نہیں پہنچ رہا، یا وہ ان ایشوز کو، ان معاملات کو ایشوز ہی نہیں سمجھتے کہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، وہ سمجھتے ٹھیک ہے کوئٹہ میں ہو رہی ہے تو ہم محفوظ ہیں، یا کراچی میں ہو رہی ہے تو پنجاب والے کہتے ہیں محفوظ ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کس طرح سے شامل کیا جائے، اس کے لیے اگر آپ پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیے خدا آپ لوگوں کو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، یہ بھی ہماری غیبی مدد ہے کہ دیکھیے آپ جیسے لوگ انگلینڈ میں بیٹھ کر میری آواز پہنچا رہے ہیں نا، بالکل اب یہاں بھی یہی صورت ہے، حالانکہ پہلے میڈیا ہم لوگوں کو پوچھتا نہیں تھا، اب الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کے ایسے علماء اور ایسے دانشور اب آ گئے میدان میں کہ جو ہر سطح بھی یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور میری بھی آپ سے اپیل ہے پوری دنیا کے مومنین سے، جو میں نے پہلی بات کی وہ بات کی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہم حق پر ہیں، امام زمانہ ہمارے وارث سے میری آواز جاری ہے نا، باہمی اختلافات میں خدا کے لیے نہ الجھیں۔ سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ ہمارے اندر جو انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اپنے تمام بھائیوں سے، ہم سب عزادار ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب کا ایک ہی راستہ ہے، ہم سب علی والے ہیں، ہم سب آل رسول والے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، خدا کے لیے آپس کی محافل اور مجالس میں جب آپس میں بیٹھے یہ داخلی مسائل کو، یہ جو اپنے انتشار ہے اس کو ختم کر دیں۔
یہ جب اختلافی باتیں ہماری ختم ہوں گی تو آپ دیکھیں کس طرح ہم بازو میں بازو، شانے سے شانہ ملا کے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوں گے. میرا یہی پیغام ہمیشہ رہا ہے مومنین کے لیے. آج بھی میں آپ سے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی ہم میں معصوم نہیں ہے، کمی بیشی سب میں ہوتی ہے، لیکن خدا کے لیے ہمارے خلاف ہمارا عالمی دشمن متحد ہے. وہ ہمیں ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، وہ ہمارے عالم کو، وہ ہمارے خطیب کو، وہ ہمارے ڈاکٹر کو، وہ ہمارے انجینئر کو، وہ ہمارے مزدور کو، وہ ہمارے ہر طبقے کے فرد کو شہید کرتا ہے. وہ اس میں نہیں سوچتا کہ اس میں کون عالم ہے، کون جاہل ہے، کون خطیب ہے، کون ذاکر ہے، کون ڈاکٹر ہے. لہٰذا ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب وہ طاقت ایک ہو رہی ہے تو ہم سب جو اپنے آپ کو مولا کا غلام کہتے ہیں، ہم سب مولا کے غلاموں کو بھی اپنے تمام اختلافات بلا کے ایک جگہ پر اکٹھا ہونا پڑے گا. یہی ہماری نجات کا واحد راستہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جس طرح سے آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت شکریہ. آپ نے میں ایک توسط سے پھر ایک بار تمام اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو تعزیت دی اور اس خادم کا سلام بھی پہنچا دیجیے. بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین رہنما مجلس وحدت مسلمین جناب علامہ حسن ظفر نقوی صاحب. بہت ہی پیاری گفتگو رہی، ہر ایشو پہ بات ہو گئی، رہنمائی کی انہوں نے. نہیں میرے خیال میں بیرونی ممالک میں موجود جو ہماری شیعہ قوم ہے ان کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ جو پکچر ہمیں دکھائی جا رہی ہے، چاہے وہ ہمارے نیٹ ورکس ہوں، فیس بک ہو، سوشل نیٹ ورکس ہو، لیکن ہمارے قائدین کیا کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر دھیان دیجیے کہ اندرونی انتشار کا خاتمہ کیجیے. اور بہت اچھی بات کیونکہ شیعہ امت سے ہیں تو ہم سوچتے بھی ایک ہی جیسا ہیں. جیسے ابھی علامہ صاحب نے بات کی، میں نے صبح آپ لوگوں کو یہی قول فاطمہ سنایا تھا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو غلط باتوں پر کان دھرتے ہیں اور برے کاموں پہ ڈٹے رہتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر یہ برائی کرنے کا جذبہ ہے اس کو ختم کیجیے. جب دشمن متحد ہے آپ کا تو ہمیں بھی متحد ہونا چاہیے. ہمارے علماء و ذاکرین بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، اپنے اپنے نیٹ ورک کو، پلیٹ فارم کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں صرف ہمیں متحد رکھنے کے لیے. تو یہ جو اندرونی انتشارات ہیں ان کو ختم کیجیے، اپنی ذات سے آگ سے شروع کیجیے، تو پھر ہم بین الاقوامی طور پر اپنے آپ کو متحد کر پائیں گے. جی بالکل. اور یہ جو ایک اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر جو علماء کرام اور جو قیادت وہاں پہ کھڑی ہے تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو اتنے مشکل حالات میں، کٹھن حالات میں بے شمار دھمکیوں کے باوجود بھی ہمیں امن کا درس دے رہے ہیں. امن کا درس دے رہے ہیں اور آپس میں. اور دیکھیں کہ ایک امید کی کرن ضرور، رہنمائی یا قیادت کی یہی ایک پہچان ہوتی ہے اچھے قائد کی کہ امید کی کرن ضرور دکھاتی، قوم کو مایوس نہیں کرتی. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ہم بہت بے دریغ ہو کے یہاں پر باہر بیٹھ کے، میں نے جیسے کہا تھا کہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انہوں نے بہت اچھی بات مینشن کی کہ فوج نے کسی آفر کو قبول نہیں کیا. تو ایک قائد کے منہ سے ایسی بات کا آنا ڈیفینیٹلی یہ بغیر کسی اس کے نہیں ہوگا، اس کی ضرور کوئی نہ کوئی حیثیت ہوگی. تو میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ فوج سے ہمیں برا فروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہوں وہ صرف ایک دکھاوا ہو اور تھوڑی سی کٹ پتلی ٹائپ کی چیزیں چل رہی ہوں. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں من پسند، لیکن یہ ہے کہ فوج نے ایک مکمل ادارے نے ایسی کسی بھی آفر کو قبول نہیں کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم غلط بات کو آگے پھیلانے سے روکیں اور صحیح بات جو حق بات ہے اس کو آگے لے کے چلیں. جی فاروق ایک پوائنٹ جو انہوں نے دیا کہ یہ جو طالبان حکومت کے مذاکرات جاری وہ بھی ان بھانڈا بہت یہ ابھی بہت جلدی جو ہے جی بھانڈا پھوٹنے والا ہے. تو انتظار کریں گے ہم اور انشاءاللہ پھر لیں گے ان کو کال پہ جب ایسی کوئی نیوز ہمارے پاس آئے. اور ان کے ساتھ ساتھ پھر شیعہ علماء کونسل کے جو رہنما ہوں گے پاکستان میں ہم ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ایک جیسے علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک آہستہ آہستہ جمود ٹوٹ رہا ہے، نزدیکیاں بڑھ رہی ہیں، تو یہ کافی پازیٹیو چیز ہے. اور یہاں پر یو کے یورپ کے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ دشمن آپس میں اتنے زیادہ متحد ہیں تو ہم آپس میں کیوں تھوڑے پھٹے پھٹے یا دور دور کیوں ہیں. تو آہستہ آہستہ یہ بھی کمی انشاءاللہ پوری ہوگی. تو آگے جو ہمارے سیگمنٹ ہیں وہ ہے آگے ہمارا چھوٹا عمل عظیم ثواب اور خبریں ہیں، فائدے کی بات ہے. تو اس پر آپ جو اگر آپ آغاز کرنا چاہیں. جی چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آپ کو ایک سورہ کہف کی آیات کے لیے میں جیسے ہمیشہ نماز کی پابندی کی تلقین کرتی ہوں، میں کوشش کرتی ہوں خود بھی میری اتنی ہی پابندی ہو. تو کل میرے پاس کچھ خواہران کے فون آئے تھے پروگرام ختم ہونے کے بعد. انہوں نے کہا تھا کہ فجر کے لیے ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ فجر میں وہ آنکھ نہیں کھل پاتی یا آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو نماز کی طرف دل مائل نہیں ہوتا. عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم یہ کام نپٹا لیں وہ کام نپٹا لیں، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے. تو اگر
اگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں الارم وغیرہ سب لگاتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی روحانی وظیفہ بتا دیا جائے یا کوئی ایسی مدد بتا دی جائے جس کو ہم جن آیات کو تلاوت کر کے یا جن وظائف کی وجہ سے ہمارا دل مائل ہو صبح فجر کی نماز کے ٹائم، تو اس کے لیے یہاں پر میں ایک سورہ کہف کی آخری 5 آیات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی۔ سورہ کہف قرآن میں سے نکالیے، اس کی آخری 5 آیات کو رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے پڑھیے اور سو جائیے۔ عموماً آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں روحانیت نصیب ہوگی وہاں فجر کے لیے آسانی سے آنکھ بھی کھل جائے گی۔ اسی طرح اللہم بسمک اموات و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں سوتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ بیدار ہوتا ہوں۔ ایک دعا ہے اللہم بسمک اموات و احیا، اللہم بسمک اموات و احیا۔ یہ دعا بھی آپ اپنے روزمرہ معمولات میں شامل کر سکتے ہیں۔ رات کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کسی بھی ٹائم آپ کی زبان پر اگر اس کا ورد جاری ہو جائے تو ڈیفینیٹلی آپ کو، میرے خیال میں اسے، یہ ایک مجرب آزمودہ نسخہ بھی ہے، میں نے خود پر بھی استعمال کیا ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ تو کھلتی ہی ہے لیکن دل بھی مائل ہوتا ہے نماز کی طرف۔ تو رات کو سونے سے پہلے سورہ کہف کی آخری 5 آیات، انشاءاللہ فجر کی نماز کی پابندی میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ اور ناظرین، تازہ ترین خبروں میں اور سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا، کچھ SMS آئے کہ ہماری آڈیو جب ہم علامہ صاحب سے بات کر رہے تھے تو آڈیو کا کچھ مسئلہ تھا، آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، تو کچھ مسئلہ تھا، بعد میں کلیئر ہو گیا، تو مجھے امید ہے لیکن علامہ صاحب کا جو پیغام ہے وہ آپ نے بخوبی اور ٹھیک انداز میں سن لیا ہوگا۔ تو جی اگلی خبریں جو ہمارے پاس ہیں، سب سے اہم خبر تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس جاری ہے، جس میں خاص بات یہ ہے کہ پرویز مشرف کے ECL میں سے نام باہر نکالنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کل فرد جرم عائد کی گئی اور پھر دوسری ایک درخواست بھی دی گئی مشرف کے وکیل کی طرف سے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، وہ خود بیمار ہے، اس لیے ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، اور وقتی طور پہ جو عدالت تھی اس نے یہ حکم دیا ہے کیونکہ وہ ECL میں نام اس عدالت نے اندراج نہیں کیا، تو وہی طاقت یا وہی ادارہ ECL میں سے اس کا نام نکال سکتا ہے جس نے اس پر ECL میں ڈالا تھا۔ تو یہ اب یہ درخواست پہنچی ہے وزیر اعظم تک بھی، اور وزیر اعظم صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی ڈیل کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، پہلے تو مشرف صاحب کا یہی تھا کہ آیا وہ 31 مارچ کو پیش بھی ہوتے یا نہیں ہوتے، پیش ہوئے ہیں اور کس وجہ سے ہوئے ہیں اور آگے اس کے کیا نتائج نکلنے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ ان کے لیے بھی ایک بہتر معاملہ یہی ہوگا کہ اس ایشو کو یا آپس میں اداروں کے تصادم کو بچانے کے لیے اگر اس معاملے کو ایسے ہی ایزیلی اگر ٹھنڈا کر دیا جائے کہ چلے فرد جرم بھی عائد ہو گئی ہے اور مشرف صاحب جو ہیں وہ بھی ایزیلی باہر چلے جائیں تاکہ یہ معاملہ یہیں پہ دب جائے۔ جیسے بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ پاکستان میں جو بڑے بڑے کیسز ہیں وہ اسی طرح دبے پڑے ہیں، یا وہ سوئس بینک کے وہ کیسز کہاں گئے، ایک دوسرے کو گلیوں میں گھسیٹنے کے کیسز کہاں گئے، میرا نام بدل دینے کے وہ جو ایک تہیے تھے، دعوے تھے، وہ کہاں گئے۔ تو اس طرح کے دعوے، اس طرح کے کچھ اس قسم کی بھڑکیں جو ہیں ہمارے پاکستانی سیاست میں وہ ضرور لگتی ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی ایک بھڑک لگائی تھی، لیکن اب جو حالات ہیں، ایک تصادم تقریباً 89 دن ایک ادارے کے جو اسپتال کے اندر مشرف صاحب وہاں پر VIP سہولتیں لیے بیٹھے رہے، بیماریاں بھی ان کے لیے کوئی خاص نہیں تھی، ڈاکٹرز بڑے بڑے ماہرین کہتے تھے کہ یہ جو لسٹ دی گئی ہے مشرف صاحب کی بیماریوں کی، اس کے لیے تو میکسیمم 48 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 3-4 دن میں لوگوں کو ہم فارغ کر دیتے۔ تو 89 دن جس ادارے نے وہاں ان کو اسپتال میں رکھا اور بعض اوقات وہ طلبی کے اوپر بھی نہیں جاتے رہے، تو یہ کوئی نہ کوئی اتنا کوئی ایک آسان معاملہ نہیں تھا وزیر اعظم صاحب کے لیے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بالکل آسانی کے ساتھ جس طرح ان کو جانے دیا گیا تھا جدہ، تو کیا اب یہ دوبارہ اسی بھرم کو یا اسی احسان کو اب اتاریں گے یا نہیں اتاریں گے؟ مجھے امید تو ہے کہ وہ اتاریں گے ضرور اور اس معاملے کو زیادہ آگے نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اس سے فوج اور حکومت کا جو تصادم ہے وہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے معاملات میں فوج کا ساتھ ہونا اس حکومت کے لیے بہت ضروری ہے۔ طالبان اور حکومت کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی آگے چل رہے ہیں، بہرحال کمیٹیوں کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، اور جو جنگ بندی کا اعلان تھا طالبان کی طرف سے اس کی مدت بھی کل رات ختم ہو چکی ہے۔ اسی دوران کچھ دھماکے بھی ہوئے، مارچ کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، تو اب یہ بات تھوڑا سا ڈیسائیڈنگ مومنٹ ہے، جیسے علامہ صاحب بھی اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ اب جلدی تھوڑا سب کچھ نظر آ جائے گا ہمیں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے، طالبان کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ وہ طالبان جن کے لیے وہ مہینے بہت زیادہ سخت تھے آپس میں ایک دوسرے کے لیے رابطہ رکھنے میں یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے، یہ مارچ کا مہینہ وہاں پر ان پہاڑی علاقوں میں ذرا سخت تھا، تو مارچ کا مہینہ ختم ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس اپریل اور مئی کے مہینوں میں طالبان کا کیا سٹانس ہوگا۔ مطالبات کی ایک بھرمار ایک لسٹ جو ہے
وہ حکومت کو دے دی گئی ہے. بہت بڑے بڑے جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑنے کے حوالے سے بھی باتیں ہیں, اور شریعت نافذ کرنے کے حوالے سے تو ان کا ایک اولین مطالبہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں حکومت اس پر کیا سٹانس لے گی. آتے ہیں کچھ جو تازہ ترین خبریں ہیں, ہیڈ لائنز جو آج کے اخبار میں ہیں. سب سے اہم خبر تو وہی تھی کہ مشرف صاحب پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے, بیرون ملک جانے کی درخواست وقتی طور پہ کل مسترد ہوئی تھی. آج اجلاس جاری, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ مشرف قومی مجرم ہے, نرمی نہیں ہوگی. تو کچھ وزراء جو ہیں شاید ان کو اپنا پرانا وہ بھی یاد آتا ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے بھی والد صاحب جو ہیں جب انتقال ہوا تو ہمیں بھی باہر رکھا گیا. خواجہ سعد رفیق, ان کی بھی والدہ فوت ہوئی تو اس وقت وہ جیل میں تھے. تو ایسے بہت سے کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں وزراء کی طرف سے بھی کہ جو تگڑا ہاتھ ہے مشرف صاحب کے حوالے سے وہ تگڑا ہی رکھا جائے, نرمی نہ دی جائے. لیکن جو بین الاقوامی طور پہ اور خاص طور پہ سب سے بڑے جو طاقتور ادارے کی طرف سے جو ایک پریشر ہے, اس کے لیے وزیر اعظم خود کو تیار پاتے ہیں یا نہیں. وزراء کی تو ایک الگ ڈیمانڈ ہو سکتی ہے, لیکن وزیر اعظم کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو, وہ تو طالبان کے ساتھ مذاکرات یا ایک دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو وہ اپنے طول دینے کے لیے وہ سب کچھ کوئی شائبہ نہیں سمجھتے. تو یہاں پر مشرف صاحب کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آسانی ہوگی. ان کو وزراء کچھ بھی کہتے رہے, ان کو اسی عالم میں سے ان کا نام جو ہے وہ ضرور نکالیں گے. بنوں میں خاتون پولیو ورکر فائرنگ سے جاں بحق ہو گئی. ایک اور اس طرح کا سانحہ ہوا ہے, اور اس طرح کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. بنوں یا خیبر پختونخوا میں پولیو ورکرز خواتین اس سے پہلے بھی ایک اغوا ہوئی تھی, پھر قتل ہو گئی, اور اب جو ہے پولیو ورکر پر فائرنگ کی گئی جس سے وہ شہید ہوئی ہیں. تو پشاور اور خیبر پختونخوا کا علاقہ جہاں پر یہ مذاکرات کا سب سے زیادہ ایک اطلاق ہونا یا سب سے زیادہ امن و امان کی جو جگہ جو مطالبات تھے ہماری حکومت کی طرف سے یہی تھے کہ جنگ بندی کا فائدہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس قسم کے جو واقعات ہیں اس کی کمی یا روک تھام ہو پائے, لیکن کمی نہیں ہوئی ہے. اور اس میں جو بے گناہ افراد مارے جا رہے ہیں. اب یہ جو خاتون بیچاری شہید ہوئی, اس سے پہلے کئی افراد شہید ہو چکے ہیں. ان کے والدین سے یا ان کے لواحقین سے کوئی پوچھے کہ بھئی اب آپ مذاکرات کریں گے انہی دہشت گردوں سے یا نہیں, تو ان کی طرف سے جو جواب ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن حکومت جو ہے وہ کس کی ترجمانی کر رہی ہے؟ سب سے بڑا افسوس ہی یہی ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن جمہوریت کے نام پر قائم ہونے والی حکومت اسی عوام کی نمائندگی نہیں کر رہی جو اس ملک میں رہنے والے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ہی بڑا بدنما داغ ہے. جمہوری نظام صحیح یا غلط حوالے سے وہ بحث چڑھ جاتی ہے. جمہوری نظام بہترین ہوتا ہے جس میں عوام کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے, لیکن یہ جو جمہوریت ہم پہ نافذ ہے, پچھلے 5 سال دیکھ لیں یا اب دیکھ لیں, آپ آپس میں بندر بانٹ کر کے جو اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوششیں, تو کیا اگر اسی کو جمہوریت کہتے تو یہ جمہوریت اسی وجہ سے لوگ فوج کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, فوج کو بلاتے ہیں, جرنیلوں کو آواز دیتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے کہ ہمارا جو اصل جمہوریت کا جو وہاں پر ٹینور چل رہا ہے, جو ٹائم چل رہا ہے, وہ صحیح حوصلہ افزا نہیں ہے. اصل جمہوری جو چہرہ ہے وہاں پر نظر نہیں آتا. نام کا ضرور وہاں پر نظام ہے کہ لیجئے جی یہ جمہوری نظام ہے. صدر صاحب وہ آتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں, تو بہت بڑی ایک اچیومنٹ وہ قرار دیتے ہیں. وہ کتنا مال لے کے گئے ہیں اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, کسی کی بھی کوئی نظر نہیں ہوتی. بلوچستان میں ٹرین پر فائرنگ سے 3 مسافر جاں بحق ہو گئے. تو بھری پڑی ہیں یہ اخبارات جو ہیں وہ قتل و غارت گری سے, اس طرح کے حالات سے. بلوچستان میں ٹرین پر فائرنگ ہوئی ہے, وہاں پر الگ معاملہ ہے. بلوچستان میں کچھ ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے زیارت ریزیڈنسی بھی جلا دی, اور وہاں پر کچھ لسانی فسادات بھی ہوتے ہیں. کچھ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ہیں, اور شیعہ کلنگ کے بھی وہاں پر واقعات جو زائرین کی بسوں پہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہ 3-4 وہاں پر ایشوز ہیں. وہاں کی حکومت نے سب سے پہلے بلدیاتی انتخابات کرائے تھے, لیکن وہاں کا لا اینڈ آرڈر جو ہے, وہاں کی جو امن و امان کا مسئلہ ہے, وہ اسی طرح جوں کا توں ہے جس طرح سے پہلے رئیسانی حکومت کا تھا. اب بھی ڈاکٹر صاحب کی حکومت میں یہی کام ہو رہا ہے. تو یہاں بلوچستان میں کوئی بھی عملی طور پہ ہمیں کچھ نتائج یا کچھ اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا. خورشید شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے آئین بنانے والوں کو سزائیں ملتی تھیں, اب توڑنے والوں کو سزائیں ملیں گی. لوگ پہلے بھی ملک سے باہر چلے گئے تھے, مشرف بھی چلے جائیں گے. تو ان کا جو لوگ باہر گئے تھے ان سے یہی مراد ہے. میاں برادران بڑی آسانی سے باہر گئے تھے, اور ان کو بھی اب اسی قسم کی روانگی کا جیسے پیپلز پارٹی کے رہنما کا یہ خدشہ ہے. تو امید ہے کہ اس میں کافی حد تک یہ سچائی ہوگی, اور بہت جلد ہم ہیڈ لائن پڑھ رہے ہوں گے, سن رہے ہوں گے, لیجیے مشرف صاحب جو ہیں وہ دبئی پہنچ گئے ہیں.
ایک دفتر خارجہ پاکستان کی طرف سے ایک بیان چھپا ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ سے پاکستان کی کوئی شکایت نہیں کی. تو یہ کچھ جو ایرانی گارڈز کی اغوا یا گمشدگی کے حوالے سے تھوڑی سی کشیدگی پاکستان اور ایران کے درمیان پائی جاتی تھی. پچھلے دنوں صدر روحانی اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی تھی. اس پر یہ تمام جو حالات اس پر ڈسکس کیا گیا اور پاکستان کی طرف سے جو اغوا شدگان ہیں ان کی رہائی کے لیے مشترکہ آپریشن کی بھی پیشکش کی گئی تھی سرتاج عزیز صاحب کی طرف سے. لیکن یہ اتنا معاملہ گھمبیر نہیں تھا کہ جو افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ ایران نے اقوام متحدہ سے پاکستان کی کوئی شکایت کی ہے. تو یہ کوئی باہمی معاملہ ہے جو دہشت گردی کا مسئلہ ہوگا وہ حکومت پاکستان کے لیے یا حکومت ایران کے لیے مشترکہ ہی ہے. اور جو دشمن اگر خاص طور پہ اس حکومت کے آنے کے بعد اب تھوڑا سا ایون پاکستانیوں کو اپنی حکومت پہ اعتبار کم ہے تو پھر ایرانیوں کو پاکستانی حکومت پہ اعتبار ہم کیوں یا کس انداز میں دلوا سکتے ہیں. کیونکہ جو سیدھے سیدھے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے پیسہ پاکستانی حکومت کو آ رہا ہے اور کہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان سے جا رہے ہیں. تو اس پر ایران کے جو تحفظات ہیں وہ بھی حق بجانب ہے. لیکن ایران کی طرف سے کوئی ایسی شکایت نہیں کی گئی. اپنے بارڈر کو سیکیور کرنے کے حوالے سے انہوں نے ضرور کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا جس پر دونوں رہنماؤں نے بات چیت بھی کی تھی. تو یہ ایک اہم ہیڈ لائن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اور کل کی ایک خبر تھی کہ جو سماعت کرنے والے ججز تھے وہ بھی پرویز مشرف کے روٹس میں پھنس گئے. تو یعنی کل پورا اسلام آباد راولپنڈی جیم تھا تو جو بیچارے ججز نے ہیرنگ کرنی تھی وہ بھی پھنسے ہوئے تھے کہ مشرف صاحب جب جائیں گے تو تب کہیں وہاں سے وہ نکلیں گے. تو سیکیورٹی کی وجہ سے کافی مسئلے رہے تو جس پر چلیں وہاں ان کا جان خلاصی ہوئی ہے, یہ بھی جان چھوٹی. جی تو یہ میرے پاس خاص خبریں تھیں اور کوئی ایسی خبر نہیں ہے. اور آج ایک خبر یہ بھی لگی ہے کہ خبردار ہوشیار آج اپریل فول ہے. تو ناظرین یہ کچھ ایسی روایات ایسی بے ڈھنگی سی ہم بھی اس کو فالو کرنے لگ پڑتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں کسی کا ایسا ہم نقصان بھی کر سکتے ہیں, اکثر نقصان ہو بھی جاتے ہیں. تو ایسا یہ کیا ہے کہ جھوٹوں کا عالمی دن یا جھوٹ بولنے کا دن ہمیں تو سیاست پہ زیادہ چلیں ہم آج کے دن سچ بول کے تھوڑا سا اس کی نفی کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ ہم تو باقی 364 دن تو جھوٹ بولتے ہی ہیں. تو آج ہم الٹ کرتے ہیں, ہم سچ بول دیتے ہیں, سارا سچ بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑے اچھے تبصرے چل رہے تھے تو میں نے کہا کوئی اپریل فول کے اس میں ایسی خبر نہ آ جائے کہ شام تک آپ کو یہ نیوز سننے کو ملے کہ مشرف صاحب کو پریشر کی وجہ سے, کیونکہ جو بتایا آپ نے کہ روٹ بھی جام تھے تو پرویز مشرف کو ملک کے اندر رکھنا حکومت کے لیے ایک بڑا بوجھ بن گیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے. اور دوسری پریشانی سے سوچا جا رہا ہے کہ فوج سے اچھے تعلقات رکھنے کے لیے اور باقی بھی باتوں پر اجلاس جاری ہے جس میں 2 ایجنڈے سامنے ہوں گے کہ ایک طالبان سے مذاکرات اور دوسری طرف پرویز مشرف کا اپنی والدہ کی عیادت کے لیے جانا, کیونکہ وہ ہی سیکنگ فار پرمیشن, کو گورنمنٹ کی پرمیشن چاہیے اپنی والدہ کی عیادت کے لیے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. جی فاروق بھائی آگے اپنے الگ سیگمنٹ پہ چلیں ہم پھر. جی ہاں اگر آپ کی خبریں ہو گئی ہوں. جی ہاں فائدے کی بات بالکل ہے. بس تھوڑی سی چیزیں ان میں بتانی تھی کہ دی یونیورسٹی کالج آف لندن نے ایک دفعہ پھر یہ بیان دیا ہے, اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ 5 a day جو ہمارا ایک موٹو ہے کہ 5 fruits a day اور 5 fruits اور ویجیٹیبل a day, اس کو زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ جو یہاں پر بیماریاں ہیں کینسر کی, آرتھرائٹس کی اور دوسرے لنگس پرابلم, ایستھما کی پرابلم وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. تو کوشش کیجیے کہ اپنی خوراک کے ذریعے اپنے اندر جو آپ کے سیل ڈیمیجز ہو جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں فروٹ اور ویجیٹیبل بہت زیادہ, جو ہم بار بار یہاں پہ بات کرتے ہیں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی, آپ کے ڈیمیج سیلس کو ریپیئر کرنے میں وہ مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں. تو 5 پھل اور 5 سبزیاں, کچھ اس طرح کی سبزیوں میں سیلڈ بھی آ جاتی ہے, ان کو آپ اپنی دن بھر کی خوراک میں شامل رکھیے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کھانا بنایا, ساتھ میں روٹی بنائی اور فریش ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی. فریش سبزیوں کے لیے آپ سیلڈ بنا سکتے ہیں اور فریش فروٹ استعمال کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ 5 فروٹ ایک ساتھ نہیں کھا سکتے, پورا دن میں بھی آپ کا دل نہیں چاہتا, ٹائم بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ آپ کو جوس کی کچھ ترکیب بتاتے ہیں. تو آج جو آپ کو جوس کی ترکیب بتاؤں گی اس میں ایک چیز اہمیت خاص ہے کہ جس میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, وہ ہے سونف کا پانی. سونف فینل آئی تھنک ہر جگہ مل جاتی ہے بہت آرام سے. اس کو آپ پکا لیجئے, اتنے پانی میں پکا لیجئے جس پانی سے آپ اس کو جوس کے لیے استعمال کر سکیں. تقریباً میرے خیال میں 1 گھنٹہ آپ اس کو بھگو کے رکھیے, اور اس کے سونف کی بات کر رہی ہوں, فینل کی, اور اس کے بعد اس کو آپ اتنا پکائیے کہ وہ اپنا رنگ چھوڑ دے. جب وہ رنگ چھوڑ دے تو اس پانی کو, سونف کو نہیں, وہ جو پانی ہے اس کے اندر آپ
कीवी, एवोकाडो, लाइम और जिंजर डाल के उसका शेक बना लीजिए। सौंफ के पानी के अंदर कीवी, एवोकाडो, लाइम और जिंजर डाल के उसका शेक बना लीजिए, या जूस आपके पास तैयार हो जाएगा और पूरा दिन आप उस जूस को इस्तेमाल कीजिए। तो इसके थ्रू आपके पास 3 वेजिटेबल और फ्रूट्स तो पहुंच ही जाएंगे, कीवी, एवोकाडो और लाइम, और साथ में जिंजर जो आपके पेट को साफ़ रखती है और हील अप भी करती है आपके मसल्स, आपके टिश्यूज़ और सेल डैमेजेस को। तो उम्मीद है कि आपका ये आज का जो छोटी सी तरकीब है जूस की, आपको ये पसंद आई होगी। और अगेन नमाज की पाबंदी का ख्याल रखिए और साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि जो ये अजीब व गरीब किस्म की थोड़ी सी बीमारियां हैं इनसे हम थोड़ा सा दूर हो सकें, उनसे थोड़ा सा बचाव हो सके। जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अगला सेगमेंट हमारा तस्वीर बोलती है। तो अगर तस्वीर क्यों है, तस्वीर हम दिखा सकते हैं, तो हमारे भाई आपके लिए वो तस्वीर दिखाएंगे। तो शायद जो आज की तस्वीर क्यों नहीं हो पाई, तो ब्रेक की तरफ चलेंगे और कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद वो तस्वीर हम दिखा पाए। तो जैसे भाई बताते हैं कि हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक पर जाके और उसके बाद फिर आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। बहुत से लोग कॉल्स के लिए तैयार होंगे। तो लीजिए नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं।